الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ آج کا میرا عنوان ہے سنگ دلی، دلوں کے سختیوں کے اسباب، کہ ایک انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، خاص کر مسلمان کا، اور اس کے اسباب، وجوہات کیا ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ تمام کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، سنگ دلی، سنگ پتھر کو کہتے ہیں۔ سنگ دلی یعنی دلوں کا پتھر جیسا ہو جانا یا دلوں کا سخت ہو جانا۔ تو اس کے کیا وجوہات ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں؟ سخت نہیں بلکہ ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ حالات دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، بغض، کینہ، دشمنیاں، ظلم، قتل، کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب دلوں کے سختیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ جس شخص کا دل نرم ہو تو وہ کسی انسان کو تو دور، کسی جانور کو ہاتھ لگانا تک پسند نہیں کرے گا، بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرے گا، ظلم و زیادتی، ان تمام برائیوں سے اس کا دل صاف رہے گا۔ لیکن آج جو ہے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہمارے دل سخت پتھر بن چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر بھی ہم گھبرا نہیں رہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میں کیسے زلزلے آئے اور فلسطین اور غزہ کے کیا حالات تھے، یہ سب دیکھ کر بھی ہم سدھر نہیں رہے، تو گویا ہمارے دل سخت پتھر بن چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دل کا مقام سمجھ لیتے ہیں۔ دل کا مقام جو ہے جسم کے اندر بہت اعلیٰ ہے۔ دل کا مقام جسم کے اندر ایسا ہے جیسے کہ ایک بادشاہ اور بادشاہ کی فوج رہتی ہے۔ بادشاہ جہاں چاہے فوج کو لے جا سکتا ہے، لیکن فوج جہاں چاہے بادشاہ کو لے جا نہیں سکتی۔ تو دل جسم کے اندر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ جو سوچتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے، جسم کے پورے اعضاء، باڈی کے پورے پارٹس اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، جسم کے اندر خون کا لوتھڑا ایک ایسا ہے کہ اس کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے، اور اس کا صحیح ہونا پورے جسم کا صحیح ہونا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو جسم کے اندر دل بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 88 اور 89 میں فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن فائدے والے وہی ہوں گے جو بے عیب دل لے کر جائیں گے۔ مطلب قیامت کے دن جو چیز قابل قبول ہے وہ ہے قلب سلیم، اطاعت گزار، فرما بردار، عاجز دل۔ مال اور اولاد قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، جو کام آئے گا وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل کے اندر نیتیں بستی ہے، دل کا ارادہ ہی پورے جسم کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی اچھی سیرت کا آدمی ہے، تو سیرت کا تعلق دل سے ہے، اور دل ایمان کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی دل میں ایمان رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے،
اور جب بھی کوئی انسان ایمان لے کر آتا ہے تو دل سے اس چیز کو مانتا ہے، پھر زبان سے اقرار کرتا ہے، پھر باڈی سے اپنے پریکٹیکل اس چیز کو کر کے بتاتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو دل وہ چیز ہے جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں میں سب سے اچھا دل وہ ہے جو نرم ہو۔ میری ماں اور بہنوں، جب لوگوں کے دلوں میں گناہوں کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور نیکی کی محبت کم ہو جاتی ہے تو دل سخت ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان جتنا نیکی کی طرف جائے گا دل اتنا نرم ہوتا چلا جائے گا، جتنا گناہوں کی طرف جائے گا دل اتنا سخت پتھر سنگ دل ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ شرک و کفر کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو لوگ بدعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو لوگ سود خوری، نشہ خوری، شراب خوری کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو لوگ ظلم، قتل، زناکاریاں، بدکاریاں کرتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، انسان جتنا گناہوں کی طرف جاتا ہے اتنا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا نیکی کی طرف جاتا ہے دل اتنا نرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب میں آپ تمام کے سامنے 5 ایسے وجوہات بتانے کی کوشش کروں گی جن سے ہمارے دل سخت نہیں بلکہ سنگ دل ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کے سخت ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ ہے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر نہیں کرنا یہی سب سے بڑی وجہ ہے دلوں کے سخت ہونے کی۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے باتوں کی کثرت نہ کیا کرو، دوسرے باتوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے باتوں کی کثرت زیادہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مطلب اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کی زیادہ باتیں کرنے سے جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم رہے تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اسی طرح دلوں کے سخت ہونے کی دوسری وجہ ہے موت کی یاد سے غفلت۔ میری ماں اور بہنوں، موت کی یاد سے غفلت اختیار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور موت کو یاد کرنے سے دل نرم رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، کسی نے کسی پر ظلم کیا اور آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس کے اندر آپ ڈر پائیں گے۔ اسی طرح کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی اور آپ اس کو موت یاد دلاؤ، آخرت یاد دلاؤ، آپ اس کے اندر ڈر پائیں گے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کیا، ظلم کیا، دھوکہ دیا، جو بھی کیا ہوگا آپ اس کو موت یاد دلاؤ گے تو آپ اس کے اندر ڈر پائیں گے۔ اور ہم لوگ جب بھی موت کا بیان سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارے دل جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت ہے، تو موت کو بکثرت یاد کرو۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ وہاں جانے سے تمہیں موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو موت کو یاد کرنے سے دل نرم رہتے ہیں، موت کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی گزارنے سے دل سخت پتھر ہو جاتے ہیں۔ تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ اسی طرح دلوں کے سخت ہونے کی تیسری وجہ ہے اللہ کے فرائض میں کوتاہی اور اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے چار باتوں پر عہد لیا گیا تھا۔
پہلا عہد لیا گیا تھا کہ نماز قائم کرو، دوسرا عہد لیا گیا تھا زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا عہد لیا گیا تھا رسولوں پر ایمان لاؤ، چوتھا عہد لیا گیا تھا قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیو۔ ان 4 باتوں پر عہد لینے کے بعد یہ 4 چیزیں واجب اور فرض کر دی گئی۔ پھر یہودیوں نے اس فریضے کو نہیں مانا، اس فریضے سے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے فریضے سے منہ پھیر لیا، میرے فریضے کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے فرائض کو ماننا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے دل نرم رہے۔ اسی طرح دلوں کے سخت ہونے کی چوتھی وجہ ہے گناہ اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا۔ گناہ اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ کالا دھبا جو ہے دھل جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور ایک دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جب وہ تیسرا گناہ کرتا ہے تو اور ایک دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے اس کا پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اس کے دل کو۔ اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے مغفرت طلب نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دلوں کے سخت ہونے کی 5ویں وجہ ہے زیادہ ہنسنا اور لہو و لعب کے کاموں میں مشغول رہنا۔ زیادہ ہنسنا اور لہو و لعب کے کاموں میں مشغول رہنے سے جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، مطلب دنیا کے بیکار کاموں میں، فضول کاموں میں، غیبت کے کاموں میں مشغول رہنا، زیادہ ہنسنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، لیکن آج کل لوگوں نے تو ہنسنے کو فیشن بنا لیا ہے۔ ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اس میں منع نہیں ہے، خواہ بھی کبھی لگا لے تو یہ جائز ہے، لیکن ہمیشہ پوری ساری زندگی ہنسنے میں لگا دے رہے، کوئی آئے تو ہنس رہے، کہیں جا رہے تو ہنس رہے، بیٹھے تو ہنس رہے، کھڑے تو ہنس رہے، میت میں گئے تو بھی ہنس رہے، ہنستے ہی جا رہے بس، تو ساری زندگی ہنسنے میں گزار دے رہے، تو زیادہ ہنسنے سے جو ہے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا میرا عنوان یہ تھا سنگ دلی کے تعلق سے۔ تو سنگ دلی سے ہمیں بچنا ہے تو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا ہوگا، موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، برائیوں سے بچنا ہوگا، اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا ہوگا، اور زیادہ ہنسنے سے، لہو و لعب کے کاموں میں مشغول رہنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا، اللہ کے فرائض کو انجام دینا ہوگا، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔